إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سورہ توبہ چل رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم. رمضان المبارک کی آج 12 تاریخ ہے اور آیت نمبر 90 سورہ توبہ سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. وجاء المعذرون، اور عذر پیش کرنے والے آئے، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، لیؤذن، تاکہ اجازت دے دی جائے، لہم، ان کو. وقعد الذین کذبوا، وقعد، اور بیٹھے رہے، الذین، وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھوٹ کہا تھا، اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے. سیصیب الذین کفروا، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو، الذین، جنہوں نے کفروا، کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب. یہ عذر پیش کرنے والے دیہاتی کون تھے اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ بیٹھے رہے، وہ کون تھے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ عذر کرنے والے بہانہ کرنے والے تھے، تو کچھ بہانے باز قسم کے آئے، انہوں نے تو آ کر دیہاتیوں میں سے اجازت لی، اور کچھ ان سے بھی بے شرمی میں بڑھے ہوئے تھے، حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن انہوں نے آ کر کے اجازت، بہانہ، عذر کر کے بھی اجازت لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، وہ بیٹھے رہے. دوسرے طبقے نے کہا کہ نہیں، دیہاتیوں میں سے معذرون سے مراد ہیں حقیقی عذر والے، سچے حضرات. وہ تو عذر پیش کرنے کے لیے آئے، جو واقعتاً معذور تھے، انہوں نے آ کر کے اپنے عذر پیش کیے، لیکن جو منافقت سے دو چار تھے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا، وہ گھروں میں بیٹھے رہے، انہوں نے آنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج. بہت سارے جو حقیقی معذور پیچھے بیٹھے رہے، اور اوپر کی آیت میں بھی یہ تفسیر اگلی آیت کے ملانے سے لگتا ہے زیادہ راجح ہے کہ حقیقی عذر والے آئے اور انہوں نے آ کر کے عذر پیش کیے اور اجازت لی. تو حقیقی معذور کون ہے؟ جواب دیا گیا، لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزوروں پر، ولا علی المرضى، اور نہیں ہے بیماروں پر، ولا علی الذین لا یجدون، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو نہیں پاتے ہیں، ما، اس چیز کو، ينفقون، جس کو وہ خرچ کرے، حرج، ان سب پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی تنگی نہیں. اگر یہ آ کر کے اجازت مانگے اور گھروں میں بیٹھے رہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. تو اوپر معذرون جو تھے، اگر سچے تھے، دوسری تفسیر، تو اس کا مطلب ان میں سے کچھ کمزور تھے، نحیف تھے، بزرگ تھے، وہ نہیں سفر کر پاتے تھے، کچھ بیمار تھے، اور کچھ بیچاروں کے پاس سفر خرچہ نہیں تھا، سواری نہیں تھی، یہ حضرات بیٹھے رہے. یہ حقیقی معذور تھے، ان کے رہنے پر کوئی حرج نہیں تھا، مگر اس کے لیے ایک شرط، اذا نصحوا للہ، جبکہ وہ خیر خواہی کرنے والے ہوں، نصحوا، جبکہ انہوں نے خیر خواہی کی، للہ، اللہ کے لیے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. گھروں میں بیٹھے رہے اور اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ تھے، اس کا مطلب بے شک گھر میں رہے، لیکن اس کے باوجود گھروں میں جتنے احکام پر عمل کر سکتے تھے وہ کیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہے، اور ساتھ میں دعائیں کرتے رہے، اور جتنا کچھ ایمان والوں کے لیے اس موقع پر کر سکتے تھے وہ سارا انہوں نے کیا. ما علی المحسنین من سبیل، نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر، من سبیل، کوئی راستہ. میں بتا چکا کہ سبیل کے معنی ہوتا ہے سبیل اخذ، پکڑ کا کوئی راستہ، گناہ کا کوئی راستہ، الزام کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور آسان ترجمہ، نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے، یہ نیک لوگ ہیں اور حقیقی معذور ہیں، عذر اللہ کے ہاں قبول ہے،
یہ اگر بیٹھے رہے تو ان پر کوئی حرج نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، آگے کچھ حقیقی معذوروں کا تذکرہ کہ حقیقی معذور کون کون تھے، ان کا تذکرہ۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور نہیں ہے ان لوگوں پر کوئی حرج، علی الذین ان لوگوں پر، اذا ما اتو جبکہ وہ آپ کے پاس، لتحملہم تاکہ آپ ان کو سواری دیں، لفظی معنی لتحملا تاکہ سوار کروائیں آپ ہم ان کو۔ قلتا آپ نے فرمایا لا اجد میں نہیں پاتا ہوں، ما احملکم علیہ ما وہ چیز، احمل سوار کرواؤں میں، کم تم کو، علیہ جس پر۔ وہ آئے کہ ہمارے پاس باقی سب کچھ ہے مگر اتنے لمبے سفر کے لیے کوئی بھی سواری نہیں، آپ کوئی سواری کا انتظام کر دیں، بے شک ایک اونٹ ہو جائے اس پر 4-5 لوگ باری باری بیٹھ جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے تمہیں سواری دینے کے لیے۔ تولوا وہ واپس لوٹے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آئے ہائے، وَأَعْيُنُهُمْ اور ان کی آنکھیں، تفیض بہہ رہی تھی، من الدمع آنسوؤں کی وجہ سے، آنکھیں نہیں بہتی، بہت مبالغہ ہے، اس قدر رو رہے تھے گویا ان کے آنسوؤں میں آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری تھی، حزناً اس غم اور دکھ کی وجہ سے، اللہ یجدو کہ وہ نہیں پاتے ہیں، ما ينفقون وہ چیز جس کو وہ خرچ کر سکے۔ ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے، ان لوگوں سے کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں ہے، یہ تو بڑے مخلص لوگ ہیں۔ کون لوگ تھے یہ؟ 6 حضرات کا اور بعض نے 7 انصاری حضرات کے نام گنائے ہیں اس موقع کے اوپر کہ وہ آپ کے پاس آئے پوری تیاری کر کے، لیکن انہوں نے کہا کہ سواری کا انتظام نہیں ہو سکا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس بھی کوئی انتظام نہیں، واپس گئے، بہت زیادہ روتے ہوئے دکھ کے ساتھ واپس گئے، معذور تھے، کوئی سواری کا انتظام نہیں ہو سکا تھا۔ اور خاص طور سے اس موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ذکر کیا۔ وہ اپنے قوم اشعر قبیلے کے 6 لوگوں کو لے کر کے آئے اور آپ سے سواری کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری کا انتظام ہے ہی نہیں۔ وہ 6 حضرات جو انصار میں سے 7 حضرات آئے تھے، ان کے لیے تو پھر سواری کا انتظام ہو ہی نہیں سکا اور وہ گھروں میں ہی رہے، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے لیے بعد میں سواری کا انتظام ہوا اور یہ حضرات آپ کے ساتھ گئے۔ تو الزام کن پر ہے؟ انما السبیل بے شک راستہ ہے، دیکھیے الزام ہے اس کے، یہ مضاف الیہ کے بدلے میں، انما سبیل الاخذ و سبیل الجناح و سبیل الحرج، ان لوگ الزام، سبیل الزام، ان بے شک راستہ ہے، یعنی الزام کا راستہ، گناہ کا راستہ ہے، علی الذین ان لوگوں پر، یستاذنونک جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، وہم اغنیا حالانکہ وہ مالدار ہیں، اس کے باوجود پیچھے رہنے کی اجازت مانگتے، رضو وہ راضی ہو گئے، بِأَن يَكُونُوا مع الخوالف کہ وہ ہو جائیں مع الخوالف پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ۔ میں کل اس کو عرض کر چکا، ایک طبقہ مفسرین کا کہتا ہے یہ خالفت ان کی جمع ہے، تو اس کا مطلب پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے امام بخاری نے فرمایا کہ یہ خالف مذکر کی جمع بھی ہو سکتی ہے، تو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، داجن کی جمع دواجن، فارس کی جمع فوارس، شاہق کی جمع شواہق، یہ انہوں نے مثالیں پیش کی ہیں، کچھ کی ہیں، کچھ دوسرے حضرات نے کی ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر خوالف مؤنث بھی ہے تو تب بھی مراد اس سے جماعتیں ہیں، اور وہ خوش ہو گئے اس کے اوپر تاکہ وہ ہو جائیں مع الخوالفی پیچھے رہنے والی جماعتوں کے ساتھ۔ اور یہ بات ذرا مناسب ہی لگتی ہے قرآن پاک کے مزاج سے۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں کے اوپر، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تو وہ نہیں جانتے ہیں، يَعْتَذِرُونَ یعنی وہ پیچھے بیٹھے رہے تو خوش ہو گئے اس پر۔ خوش کیوں ہیں؟ اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی، احساس ہی نہیں ہم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے اور اس جرم کے اوپر خوش ہو رہے ہیں۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، سفر کی واپسی پر یہ صورت نازل ہوئی اور راستے میں بتایا جائے، کچھ آیتیں بعد میں نازل ہوں جیسے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ کل پڑھا ہم نے، وہ تو عبداللہ ابن ابی منافق کے
مرنے پر نازل ہوئی، مگر ترتیب قرآن پاک کی پہلے سے اس طرح تھی لوح محفوظ میں، تو بتا دیا گیا یہ آیت فلاں جگہ، یہ آیت فلاں جگہ۔ لیکن یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ راستے کی آیتیں ہیں۔ یعتذرون الیکم، عذر پیش کریں گے، الیکم تمہارے سامنے اے مسلمانوں، اذا رجعتم الیہم، جب تم واپس پلٹ کر جاؤ گے مدینہ میں ان منافقوں کے پاس، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا تعتذروا، مت عذر پیش کرو۔ کس لیے عذر پیش کرتے ہو؟ صرف اس لیے کہ ہمیں خوش کرنا چاہتے ہو؟ لن نؤمن لکم، ہرگز ہم یقین نہیں کریں گے، لکم تمہارا، بھروسہ نہیں کریں گے تم پر، تمہاری باتوں کو سچی نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ ایک طرف تم قسمیں کھا رہے ہو اور دوسری طرف قد نبأ، یقیناً خبر دے چکا نہ ہم کو اللہ تعالیٰ من اخبارکم، تمہاری خبروں میں سے، تمہاری خبروں میں سے کچھ خبریں اللہ ہم کو بتا چکا ہے، من تبعیض کے لیے، من اخبارکم، تمہاری خبروں میں سے کچھ خبریں اللہ نے ہم کو بتا دی ہیں کہ تمہیں کوئی عذر نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، ایسے ہی بیٹھے رہے گھروں میں۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور آگے سنو، وَسَيَرَى، اور دیکھے گا اللہ تعالیٰ عملکم، تمہارے عمل کو، وَرَسُولُهُ، اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھے گا۔ مطلب ابھی تم عذر پیش کر رہے ہو، آگے بھی اس طرح کے موقع آئیں گے اور دین کے کام بھی ہیں، اس میں دیکھا جائے گا، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کے موقع پر، اس کے علاوہ نمازوں کے موقع پر تمہارے عمل سامنے آ جائیں گے، تمہارا کردار خود بتائے گا کہ تم منافق ہو۔ یہاں تو فرمایا اللہ دیکھے گا اور اس کا رسول دیکھے گا، اور بس اگلے رکوع میں آ رہا ہے اللہ دیکھے گا، اس کا رسول دیکھے گا، اور ایمان والے بھی دیکھیں گے تمہیں۔ ثم تردون الی عالم الغیب، ثم تردون، یہ تو تمہارا دنیا کا حال ہے، ثم تردون، پھر تم واپس کیے جاؤ گے الی عالم الغیب، اس ذات کے سامنے جو غیب کو جاننے والا ہے، والشہادت، اور ظاہر کو جاننے والا ہے، فینبئکم، تو وہ بتا دے گا تم کو، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ سیحلفون باللہ لکم، اوپر فرمایا عذر پیش کریں گے، اب مزید تاکید، فرمایا نہیں، قسمیں کھا کھا کر کے اے مسلمانوں تم کو یقین دلائیں گے۔ سیحلفون، یہ قسمیں کیوں کھا رہے تھے؟ اصل مسئلہ کیا تھا کہ منافق پیچھے رہے تھے یہ سوچ کر کے، اور آپس میں تبصرہ کرتے تھے کہ ایک بھی ان میں سے زندہ واپس نہیں آئے گا، بلکہ کچھ تو کہتے تھے کہ کچھ کو تو قتل کریں گے رومی، اور جو باقی بچ جائیں گے ان کو رسیوں میں باندھ کر کے جزیروں میں پھینک دیں گے۔ اب جب مسلمان واپس آ گئے تو اس قدر رسوا ہو گئے کہ رومی حکومت بھی ان سے گھبرا گئی، تو وہ ڈر گئے کہ آئندہ تو ان سے کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ سیحلفون، ضرور قسمیں کھائیں گے وہ، باللہ، اللہ کی، زمخشری کا ترجمہ سا، ضرور قسمیں کھائیں گے وہ اللہ کی، لکم تمہارے لیے، اذا انقلبتم، جب تم واپس پلٹ کر آ جاؤ گے، پہنچو گے، الیہم، ان کی طرف۔ کس لیے قسمیں کھائیں گے؟ لتعرضوا عنہم، تاکہ اے مسلمانوں تم ان سے اعراض کر لو۔ اعراض کرنے کا مطلب کہ درگزر کر دو اور ان کو پیچھے رہنے کی وجہ سے کوئی سزا نہ دو۔ فاعرضوا عنہم، تو اے مسلمانوں تم اعراض کر دو ان سے، ان کے پیچھے رہنے پر ان کو کیا سزا دینی ہے؟ ان کو تو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ انہم رجسن، بے شک یہ گند ہے۔ رجز اور رجس یہ دو لفظ ہیں، کبھی گند کے معنی میں آتے ہیں اور کبھی عذاب کے معنی میں۔ انہم رجسن، بے شک یہ گند ہے، حالانکہ وہ گندے لوگ ہیں، گند نہیں تھا، مگر قرآن نے مبالغہ کر کے ایسا کہا کہ یہ تو چلتے پھرتے گند کی ٹوکری ہے، اور گند سے مراد جسم گندا نہیں، سوچ گندی ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا کرنا ہے ان کو سزا دے کے؟ جزاءً بما كانوا يكسبون، ان کاموں کا بدلہ دینے کے لیے، ما كانوا يكسبون، جو یہ کمایا کرتے تھے، جو کمائی کرتے تھے، اس کا جزا، اس کا بدلہ ملے گا۔ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، اور سنو کیوں قسمیں کھاتے ہیں؟ يَحْلِفُونَ، قسمیں کھائیں گے وہ، لکم، حلف کے معنی قسم کھانا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، حلف کر لیں۔ لترضوا، تاکہ تم راضی ہو جاؤ، عنہم، ان سے، لام تاکہ ہر جگہ معنی ہوتا ہے، لیکن ہے اس میں بڑی وسعت، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ تاکہ مسلمان راضی ہوں ان سے۔ فَإِن تَرْضَوْا، تو اے مسلمانوں اگر تم راضی ہو جاؤ گے، عنہم، ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى، تو بے شک اللہ تعالیٰ لا يرضى، نہیں راضی ہوگا، عن القوم الفاسقین، فرما برداری سے نکلنے والے لوگوں سے۔ فاسق کے معنی آج ایک اصطلاح ہے، فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہے مگر اعلانیہ طور پر گناہ کرے،
لیکن جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت میں یہ اصطلاح نہیں بنی تھی، وہاں فاسق کافر کو بھی کہا گیا، اور خاص طور سے اخلاق اور کردار میں گرے ہوئے انسان، اس کا لفظی معنی فرمانبرداری سے نکلنے والے، تو میں وہی ترجمہ کرتا ہوں ہر جگہ۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اوپر تذکرہ تھا مدینہ کے منافقوں کا، تو دیہاتی مسلمانوں کا منافقوں کا کیا حال ہے؟ فرمایا چھوٹے میں بڑے میں سبحان اللہ، دیہاتیوں میں منافقت کچھ زیادہ ہی ہے۔ کیوں؟ فرمایا ایک تو اس لیے کہ دیہات میں رہتے ہیں اور مدینہ میں علم سیکھنے کے لیے آتے نہیں، اس لیے وہ ان کے مقابلے میں کچھ زیادہ سخت ہیں، اور دوسرے دیہاتی لوگوں میں خود بھی کچھ مزاج میں سختی ہوتی ہے، تو اس مزاج کی سختی میں منافقت اور کفر میں بھی اور سختی ہو گئی۔ الاعراب، دیہاتی لوگ، کون دیہاتی؟ جو علم سے دور ہیں اور ایمان سے دور ہیں، اشد، زیادہ سخت ہیں، کفرن، کفر کرنے میں، و نفاقن، اور منافقت کرنے میں، و اجدر، اور زیادہ لائق ہیں اس بات کے اللہ یعلم، کہ نہ جانے وہ حدود ما انزل اللہ، اس کی حدیں جو اللہ نے اتارا علی رسول ہی، اپنے رسول پر، جو دین اللہ نے اتارا اس کی حدیں یعنی اس کے احکام کو نہ جانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیہات میں رہتے ہیں، کلمہ پڑھا، دعویٰ کیا مسلمان ہیں، مگر آتے نہیں علم کی محفل میں۔ لیکن یہ اسی دیہات کی بات ہے کہ جب علم شہر میں ہو اور دیہات اس سے خالی ہو، جب علم ہی دیہات میں ہو تو معاملہ ہی الٹا ہو جائے گا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، اللہ حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور دیہاتیوں میں سے، انہی منافقوں میں سے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے کچھ ہیں، اعراب کے معنی دیہاتی، مَنْ يَتَّخِذُ، جو بناتے ہیں، یعنی سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ دیکھیے ایک آدمی ذہن میں ایک بات بناتا ہے، اس کو بھی ہم کہتے ہیں بنانا، ایک آدمی ایک عقیدہ رکھتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں بنانا، عربی میں اس کے لیے الگ الگ الفاظ آتے ہیں۔ مَن يَتَّخِذُ، جو اور ایک آدمی کوئی مشین بناتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں بنانا۔ مَن يَتَّخِذُ، یہاں سوچ بنانا۔ دیہاتیوں میں کچھ ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ، جو بناتے ہیں یعنی سمجھتے ہیں، مَا يُنْفِقُ، جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں مغرمن، اس کو تاوان سمجھتے ہیں، اس کو چٹی سمجھتے ہیں، اس کو ان پر پڑنے والا ٹیکس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ خیرات کہاں ہے، یہ تو مصیبت پڑی ہے۔ وَيَتَرَبَّصْ، اور وہ انتظار کرتے ہیں، بِكُمْ، اے مسلمانوں تمہارے بارے میں، الدوائر، گردش زمانہ کا، دائرۃ ان کی جمع دوائر، انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا چکر پڑے گردش زمانہ جس میں مسلمان پھنس جائیں۔ جیسے اس کے انتظار میں تھے کہ رومی حکومت سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، کہتے تھے سب مریں گے، ایک بھی واپس نہیں آئے گا۔ علیہم دائرۃ السوء، اللہ نے فرمایا علیہم، انہی پر دائرۃ السوء، برائی کی گردش ہے، انہی پر پڑے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ لیکن سارے برابر نہیں، اور یہی قرآن پاک کا کمال ہے کہ وہ سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا۔ فرمایا جہاں دیہاتی منافقت میں اور کفر میں بڑے سخت ہیں، اسی طرح جو ایمان والے اور پکے ایمان والے وہ ایمان میں زیادہ سخت ہیں، کیونکہ ان کی ناک پتھر کی ہوتی ہے، موم کی نہیں ہوتی ہے، وہ جدھر گئے ادھر ایک ہی طرف جاتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے من، کچھ وہ بھی ہیں، یؤمن باللہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وَيَتَّخِذُ، اور بناتے ہیں، وہی یعنی ذہن میں سمجھتے ہیں، عقیدہ بناتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، ما ينفقو، جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں، قربات، قربت حاصل کرنے کا ذریعہ، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ دیکھیے قربات اردو میں بھی قربت آتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تاکہ اللہ کے مقرب بنے۔ وصلوات الرسول، اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ صلوات کے معنی رحمتیں، دعائیں۔ الا سنو، انہا قربت لہم، بے شک یہ خیرات، ہاں یہ کون؟ اللہ کے راستے میں دی ہوئی خیرات، قربتن، ضرور بے ضرور قربت کا ذریعہ ہے، لہم، ان کے لیے۔ کیسے قربت ملے گی؟ سیدخلہم اللہ، ان قریب داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو، فی رحمت ہی، اپنی مہربانی میں، ان اللہ غفور الرحیم، اور جو ان سے چھوٹے موٹے لغزش اور خطائیں ہوں گی، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ منافقوں کا ذکر کافی دیر سے چل رہا تھا۔ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، ان کے مقابلے میں مخلص لوگوں کا تذکرہ کریں گے
تو پھر ان کی منافقت کا احساس ہوگا۔ عربی کا محاورہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنے مقابل سے پہچانی جاتی ہیں، اندھیرے کو روشنی سے، روشنی کو اندھیرے سے، رات کو دن سے، دن کو رات سے۔ لیکن یہ جو میں نے پڑھا یہ متنبی کا شعر ہے، اس نے کہا تھا وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو مخلص لوگوں کا تذکرہ، والسابقون، اور پہل کرنے والے، والسابقون، سبقت کرنے والے، آگے بڑھ جانے والے، الاولون، پہل کرنے والے، من المہاجرین، ہجرت کرنے والوں میں سے، والانصار، اور انصار میں سے، والذین، اور وہ لوگ، اتبعوہم، جو پیچھے چلے، ہم ان کے، پہل کرنے والوں کے، بِإِحْسَانٍ، نیکی کے ساتھ، نیکیاں کر کر کے جو انہوں نے نیک کام کیے تھے بڑوں نے، انہوں نے بھی وہی نیک کام کیے، ان کے پیچھے چلے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ طبقہ ہے رضی اللہ راضی ہو گیا، عنہم، ان سے، ورضوا عنہ، اور یہ راضی ہو گئے اللہ سے، اللہ ان کے عمل سے راضی اور یہ اللہ کے انعام سے راضی۔ لیکن یہ پہل کرنے والے لوگ ہیں کون؟ بعض حضرات نے کہا چونکہ یہاں انصار اور مہاجرین دونوں کو جمع کیا ہے تو صرف مہاجرین ہی پہل کرنے والے نہیں، انصار بھی۔ بعض نے کہا کہ اصل میں درجہ بدرجہ ہے، جو سب سے پہلے 5 لوگ ایمان لائے وہ تو سب سے پہلے ہیں، ان کے تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد انصار میں جو پہلے سال 6 حضرات آئے، پھر دوسرے سال جو پہل کر گئے، پھر تیسرے سال جو 70 کے قریب لوگ آئے، یہ پہل کرنے والے۔ دوسرے حضرات نے کہا نہیں آگے بڑھو۔ غزوہ بدر تک جتنے لوگ ایمان لائے تھے یہ سب پہل کرنے والے۔ دوسروں نے کہا نہیں، غزوہ خندق تک جتنے لوگ تھے یہ سب پہل کرنے والے۔ اور تیسرا قول نہیں، فتح مکہ تک جتنے لوگ ہجرت کرتے رہے اور مدد کرتے رہے یہ سب پہل کرنے والے۔ اور میں نے کہا درجہ بدرجہ، پہلے والے پہل کرنے والے تھے، بعد والوں کے اعتبار سے دوسرے لوگ ان سے تو پیچھے ہوئے مگر بعد والوں سے سب آگے۔ اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ، ان نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے چلے، نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے چلے کون؟ پہل کرنے والوں کے بعد جو ایمان لائے وہ ان کے پیچھے چلے، یہاں تک کہ صحابہ کے دور کے بعد جو آئے وہ صحابہ کے پیچھے چلے۔ تابعین اس لیے وہ مشہور ہوئے، اور جو تابعین کے بعد آئے وہ ان کے پیچھے چلے، تبع تابعین، قیامت تک پھر جتنے مسلمان آتے رہے اور وہ سابقون الاولون صحابہ کرام کے پیچھے چلے، ان سب سے اللہ راضی ہے۔ لیکن اس آیت پر غور کرنا چاہیے کہ صحابہ کے پیچھے چلنا، ان کے طریقوں کو اپنانا یہ بھی مقصود ہے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اعد لہم، تیار کر رکھا ہے اللہ نے، لہم، ان کے لیے، جو قیامت تک ان کے صحیح طور پر پیروکار ہوں گے۔ اللہ ہم کو بھی نصیب کرے، ساری امت کو ان کے جیسے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیار کر رکھا ہے اللہ نے، لہم، ان کے لیے، جنات، ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں، تجری، بہتی ہیں، تحتها، ان باغوں کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ ان باغوں میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ یہ بیچ میں مخلصین کا تذکرہ ہوا، پھر منافقین کا۔ اوپر تھا کہ دیہاتی لوگ کچھ ایسے ہیں، پھر فرمایا کس طرح عذر اور بہانہ کرتے ہیں، فرمایا اس سے بھی آگے بڑھ جائیے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، وَمِمَّنْ، اور ان لوگوں میں سے، حَوْلَكُمْ، جو تمہارے ارد گرد ہیں، مطلب من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، قریب کے دیہاتیوں میں سے، منافقون، کچھ منافق ہیں۔ تو ابھی بھی ذکر ہو رہا تھا منافق ہیں، نہیں، یہ بڑے چالاک قسم کے منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ کے رہنے والوں میں بھی کچھ منافق ہیں، مگر کیسے منافق ہیں؟ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ سرکش ہو گئے ہیں منافقت پر۔ مرد یمرد، اسی سے مرید آتا ہے، شیطان مرید، سرکش شیطان، وہ منافقت میں سرکش ہو گئے ہیں۔ کیسے سرکش؟ لا تعلمہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جیسی فراست ایمانی کس کو ہوگی؟ لیکن اس تمام کے باوجود وہ اتنے چالاک ہیں کہ آپ بھی ان کو نہیں جانتے کہ یہ منافق ہیں کچھ چھپے ہوئے، لیکن ایسے خطرناک منافق پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے ہیں۔ بعض لوگ، علماء کرام بھی بعض دفعہ
شاید سبقت لسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے منافقوں کی لسٹ دی تھی. نہیں، وہ صرف وہی 12 یا 14 یا 15 منافق جنہوں نے تبوک سے واپسی پر آپ پر حملہ کیا تھا ان کے نام بتائے تھے. منافقوں کی لسٹ نہیں دی تھی، اس لیے کہ منافقوں میں تو یہ طبقہ تھا جس کے لیے کہا لا تعلمہم، آپ بھی ان کو نہیں پہچانتے. اور ظاہر ہے کہ میں نے شروع میں کہا کہ براء ابن عازب کی روایت ہے یہ صورت سب سے آخر میں نازل ہوئی. اس میں اللہ نے کہا آپ نہیں جانتے ہیں، تو اس کے بعد پھر کون سی صورت نازل ہوئی جس میں ان کے نام بتائے گئے؟ بڑے چالاک، نحن نعلمہم، ہم ہی ان کو جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین، ہم ان کو سزا دیں گے مرتین، 2 مرتبہ. یہ 2 مرتبہ کی سزا دنیا میں. ثم یردون، پھر ان کو لوٹایا جائے گا الی عذاب عظیم، بہت بڑے عذاب کی جانب. یہ دنیا میں 2 مرتبہ عذاب کہاں کہاں دے گا اللہ تعالی؟ بعد اکثر حضرات نے کہا 2 مرتبہ سے مطلب بار بار اللہ ان کو عذاب دے گا. وہ تو تفسیر بہت آسان ہو جائے گی. کیسے؟ بار بار ان کے راز سامنے آئیں گے، تش تش بام ہوں گے ان کے راز، اس سے یہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جائیں گے. اور بار بار اللہ ایمان والوں کو کامیاب کرے گا. جب ایمان والے کامیاب ہوں گے پھر جلیں گے، پھر مریں گے. بار بار اللہ تعالیٰ ان کو اللہ کے راستے میں جہاد نکلنے کا حکم دے گا، اور یہ نکلیں گے نہیں تو پھر رسوا ہوں گے. لیکن اگر 2 مرتبہ کا ترجمہ کریں بطور خاص تو پھر اکثر نے کہا کہ ایک تو ابھی رسوا ہو رہے ہیں کہ اللہ نے ایمان والوں کو کامیاب کیا اور ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، اور اس کے بعد اور بھی ابھی سزا ملے گی. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، یہ منافق تھے لیکن کچھ مخلص بھی پیچھے رہے تھے. اور میں نے کہا کہ غیر معذور اگر کوئی پیچھے رہا تو صرف 10 حضرات، اور 2 حضرات اور رہے تھے لیکن وہ چلے گئے تھے. کون؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی اور، لیکن انہوں نے ہمت کی اور وہ پھر جا کے شامل ہو گئے لشکر کے ساتھ. بغیر عذر کے 10 حضرات پیچھے رہے، ان کا تذکرہ. وآخر، اور وہ کیوں پیچھے رہے؟ صرف یہ سوچتے ہوئے کہ ابھی نکلے اور ابھی نکلے اور ابھی نکلے. کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ نہیں جائیں گے، پکا ارادہ تھا، پوری تیاری تھی. لیکن بس وہ وسوسے ایسے آتے رہے کہ ہمارے پاس سامان پورا ہے، سواری بہت تیز ہے، دوڑائیں گے، جلدی جا کر شامل ہو جائیں گے، تھوڑا سا کام رہ گیا، یہ کام کر کے اب نکلیں گے. لیکن اس کام میں اتنے الجھے کہ پھر جب نکلنے کا ارادہ کیا تو احساس ہوا اب تو لشکر تبوک پہنچ چکا ہوگا. وآخرون اعترفوا، اور کچھ دوسرے ہیں اعترفوا، انہوں نے مان لیا بذنوبہم، اپنے گناہوں کو. خلطوا عملا صالحا، ملایا انہوں نے اپنے نیک عمل کو. کس کے ساتھ ملا دیا؟ وآخر سیئا، اور کچھ دوسرے برے عمل کو. نیک عمل کیے تھے، آج تک جہاد میں جاتے رہے. ان میں سے 3 حضرات ہیں، آگے ان کا ذکر آ رہا ہے. ان 3 میں تو 2 حضرات بدری صحابی تھے، اتنے بڑے بڑے کام کیے ہوئے، لیکن یہ غلطی ہو گئی کہ اس مرتبہ نہیں گئے. انہوں نے اعتراف کیا. عسى الله ان يتوب عليهم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے. اور جب اللہ ایسا فرمائے کہ بس اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا تو اس کا مطلب توبہ قبول ہو چکی. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یہ 10 حضرات میں سے کون لوگ تھے؟ کہتے ہیں 10 میں سے یہ 7 حضرات تھے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے جب ان کو احساس ہوا کہ ہم پیچھے رہ گئے تو شرم کے مارے بہت پریشان ہو گئے. ان میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو ان سے اس سے پہلے بنو قریظہ کے موقع پر ایک غلطی ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک پلر سے باندھا تھا، تو پھر ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی. وہ کل میں عرض کر چکا ہوں، تو غالباً کل کے درس میں آئے کہ پرسوں کے درس میں گزر گیا. وہ سورہ انفال کے 3 رکوع کے آخر میں. تو انہوں نے اپنے آپ کو پلر سے باندھا تھا، ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. غالباً انہوں نے، کوئی روایت نہیں ہے، غالباً انہوں نے دوسرے 6 کو بھی مشورہ دیا کہ پلر کے ساتھ باندھتے ہیں، اور اسی طرح بھوکے پیاسے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کو ہم پر ترس آئے اور اللہ ہم کو معاف کر دے، ورنہ ہم سے اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے اب یہ معاف ہونے والا نہیں. انہوں نے اپنے آپ کو پلر سے باندھ دیا. آپ واپس تشریف لائے، معمول کے مطابق آپ مسجد نبوی تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز پڑھتے. سب سے پہلے جب واپس تشریف لاتے تو آپ نے جب انہوں کو بندھا ہوا دیکھا، پوچھا بھی ان کا کیا مسئلہ ہے؟
تو بتایا گیا کہ ان سے خطا ہو گئی، پیچھے رہ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو پلر سے باندھ دیا کہ جب تک اللہ توبہ نہیں قبول کرے گا اور اللہ کے حبیب اپنے مبارک ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے تو ہم نہیں کھولیں گے، اسی طرح رہیں گے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے مقدمہ اللہ کی عدالت میں ڈال دیا، اب اللہ کی طرف سے جب تک حکم نہیں آتا تو میں بھی نہیں کھولوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو کھولا۔ یہی میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ پیچھے رہے تھے، اور آگے آ رہا ہے قرآن نے کہا پیچھے رکھے گئے تھے۔ کیوں پیچھے رکھے گئے تھے؟ تاکہ ان کا گناہ اور ان کی لغزش بھی دوسروں کے لیے نمونہ بنے کہ مومن ایسا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے کس قدر پریشان ہوتا ہے۔ خذ من اموالہم، آپ لے لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقۃ صدقہ۔ کیا مطلب؟ جب یہ کھولے گئے تو اس شکر کے لیے انہوں نے کچھ صدقہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی اور مجھے کھولنے کے لیے حکم دیا، مگر صدقے کا تو حکم نہیں آیا۔ تو فوراً یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا لے لیجئے ان سے صدقہ۔ خذ من اموالہم، لے لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقۃ صدقہ، تطہرہم، آپ ان کو پاک کریں گے، وتزکیہم، اور آپ ان کا تزکیہ کریں گے، ظاہر کے اعتبار سے بھی پاک ہوں گے کہ سب کو پتہ چلے گا ان کی توبہ قبول ہوئی، ان کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا، اور اصل بات یہ کہ دل کا تزکیہ ہوگا۔ وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا فرمائیے۔ اس سے کئی مسائل نکالے امت نے، اتنا موقع نہیں۔ یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کسی کی توبہ قبول ہو یا کسی سے غلطی ہو جائے اور پھر توبہ کی توفیق ہو تو اس کو صدقہ دینا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے بندے سے صدقہ لینا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی صدقہ لے کر آئے تو صلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے دعائیں کی، روایتوں میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ ان صلاتک، بے شک آپ کی دعا، سکن لہم، ان کے لیے اطمینان کا، سکون کا ذریعہ ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ، وہ بہت پریشان تھے، اور تسلی، الم یعلموا، کیا ان کو معلوم نہیں، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ هو یقبل التوبہ، وہی تو توبہ قبول کرتا ہے، عن عبادہ، اپنے بندوں کی، ویاخذ الصدقات، اور اللہ تعالیٰ وہی تو صدقے قبول کرتا ہے، یا خود لیتا ہے، مراد قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول فرماتا ہے، صدقہ بھی قبول فرماتا ہے، گھبراؤ مت، معاملہ ختم ہو گیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ وہی تو التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَقُلْ، اور آپ فرما دیجئے، اعملوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اعملوا، عمل کرتے رہو، فَسَيَرَى اللَّهُ، عن قریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ، عملکم، تمہارے عملوں کو، اللہ دیکھتے گا، یعنی ظاہر کرے گا تمہارے عمل اور کردار سے پتہ چلے گا مخلص کون ہے اور مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کے حبیب دیکھیں گے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے دیکھیں گے، سب کے سامنے تمہارے اعمال آ جائیں گے۔ یہی وہ آیت تھی جس کا میں نے پیچھے حوالہ دیا، وَسَتُرَدُّونَ، اور ضرور تم کو پیش کیا جائے گا، لٹایا جائے گا، الہ، اس ذات کے سامنے، عالم الغیبی، جو غیب کا جاننے والا ہے، والشہادتی، اور ظاہر کا جاننے والا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ، تو وہ تم کو بتا دے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے وہ کام جو تم کیا کرتے تھے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ، اور کچھ دوسرے ہیں پیچھے چھوڑے گئے ہیں، وہ لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے لیے۔ مطلب 3 حضرات بچ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو پلروں سے بھی نہیں باندھا، بڑے حضرات تھے، انہوں نے کہا کہ پلروں سے باندھنا بھی ہمیں نہیں لگتا ہے کہ کفایت کرے گا، ہمیں اصل معاملہ سنا دینا چاہیے، حقیقت سچ بول دینا چاہیے۔ نہ عذر پیش کیا، نہ پلروں سے باندھا۔ یہ 3 حضرات ہیں، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان 3 کے لیے فرمایا وآخرون، اور کچھ دوسرے ہیں مرجون، پیچھے چھوڑے گئے ہیں، وہ لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے لیے، اما يعذبهم، یا تو اللہ ان کو سزا دے گا، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کیا گزرا ہوگا ان کے دلوں پر جب یہ سنا ہوگا، اما يعذبهم واللہ علیم حکیم، اور کون توبہ کے لائق ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ کیوں ان کے مسئلے کو مؤخر کیا گیا؟ حکیم، اللہ حکمت والا ہے، اس میں اس کے راز ہیں۔ چنانچہ ان 3 حضرات کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان سے بات چیت چھوڑ دی جائے، ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا جائے، اور اللہ کے حکم کا انتظار کیا جائے،
اور اسی طرح رہے یہ یہاں تک کہ 40 دن گزرے اور اس کے بعد آپ نے حکم فرمایا کہ ان کے اہل خانہ بھی ان سے نہ ملیں، گھر والے بھی نہ ملیں، اہلیہ بھی نہ ملیں۔ اللہ اکبر، یہ 50 دن ان کے اوپر کیسے گزرے وہ آگے خود قرآن پاک تبصرہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد ان کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، یہ مخلص لوگوں کے بعد پھر منافقوں کا تذکرہ سنیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اسی وقت میں منافقوں کی ایک پارٹی آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے قباء کے پاس، چونکہ قباء کی جو بڑی مسجد ہے وہاں تک ہمارے بوڑھے اور ہمارے بیمار اور کچھ بیچارے مجبور لوگ، اپاہج لوگ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، تو ہم نے ایک مسجد بنائی ایسے بزرگوں کے لیے، معذوروں کے لیے، آپ اس میں ایک مرتبہ نماز پڑھ لیں تاکہ اس میں برکت آ جائے، تو ہم اس کو آئندہ مسجد بنائیں گے اور اس میں نماز پڑھا کریں گے۔ ہم نے بڑے اخلاص سے یہ مسجد بنائی ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میں سفر کے لیے پابہ رکاب ہوں، سفر کی تیاری میں ہوں، واپسی میں دیکھوں گا۔ لیکن واپسی میں اللہ نے اطلاع دے دی کہ یہ مسجد نہیں بنی ہے، یہ تو سازش گھر بنا ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ منافق انہیں یہ گھر جو بنایا تھا، یہ بلڈنگ بنائی تھی، ایک اور شخص کے کہنے پر بنائی تھی۔ کون تھا وہ؟ ابو راہب، ابو عامر راہب کہہ رہا ہوں۔ اور راہب وہ اپنے آپ کو کہتا تھا درویش، لیکن حضور نے فرمایا یہ ابو عامر فاسق ہے، اللہ کا نافرمان۔ یہ ایک درویش بن گیا تھا مدینے والوں کا، جس نے عیسائیت کو قبول کیا اور بڑی عبادت شبادت کرتا تھا، لوگوں میں بڑا مشہور ہو گیا کہ عبادت گزار ہے، لیکن منشا صرف لوگوں میں اپنی شہرت تھا۔ جب آپ تشریف لائے تو اس کا احساس ہوا لوگوں کو کہ اس نے دیکھا میرا چراغ تو گل ہو گیا، مجھے کون پوچھے گا، یہ بھاگ کر مکہ چلا گیا، مکہ والوں سے کے ساتھ مل کر کے غزوہ احد میں بھی آیا، لیکن پھر مکہ سے بھاگ کر کے شام چلا گیا۔ پھر مدینہ میں جو منافق تھے ان سے خط و کتابت جاری رکھی اور ان کو کہتا تھا کہ میں رومی بادشاہ سے تمہارے لیے بہت بڑی فوج لے کر آ رہا ہوں۔ اسی نے ان کو کہا کہ تم ایک سازش گھر بناؤ جس میں خفیہ میٹنگیں کیا کرو، جب میرا کوئی اہلچی آئے تو اس میں ہم تم میٹنگ کرو، اور جب کبھی میں آؤں گا تو اس میں ہم مشورہ کریں گے، اور جب میں رومی حکومت کی طرف سے فوج لے کر آؤں گا تو وہ تمہارے لیے اڈا بنے گا۔ اور روایات میں یہ بھی ہے کہ اس نے ان کو کہا تھا کہ اس میں ہتھیار جمع کر کے رکھو۔ قرآن پاک نے کہا والذین، اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنائی مسجداً ایک مسجد، ضراراً تکلیف دینے کے لیے، وکفراً اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقاً بین المؤمنین، وتفریقاً اور پھوٹ ڈالنے کے لیے، تفریق جدا جدا کرنے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین ایمان والوں کے درمیان۔ یہ 3 کام تو ہوئے، ایک چوتھا وارصاداً، اور مورچے کے طور پر بیٹھنے کے لیے، آسان ترجمہ کر رہا ہوں، ارصاداً گھات میں بیٹھنے کے لیے، لمن اس شخص کے واسطے، حارب اللہ جس نے جنگ کی تھی اللہ سے، ورسولہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، من قبل اس سے پہلے۔ یہی ابو عامر فاسق یا راہب تھا، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے حبیب کے ساتھ جنگ کر چکا، یعنی دین کا دشمن۔ وَلَيَحْلِفُنَّ، اور وہ ضرور بھی ضرور قسم کھائیں گے، ان اردنا نہیں ہم نے ارادہ کیا تھا، الا الحسنى مگر نیکی کا، ہماری نیت تو بہت اچھی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، واللہ یشہد اور اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون بے شک یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی بھی کھڑے بھی نہ ہوں، لا تقم نہ کھڑے ہوں آپ، فیہ اس میں ابداً کبھی بھی، مطلب آپ اس مسجد میں ایک مرتبہ تشریف بھی نہ لے جائیں، کبھی کھڑے بھی نہ ہوں اس میں، بالکل نہ جائیں اس میں۔ بلکہ اس کے مقابلے میں ایک اور مسجد ہے اس کے پاس میں ہی، وہ مسجد اللہ کو بڑی پیاری ہے، کون سی؟ لمسجد، ضرور بے ضرور وہ مسجد اس سیسا بنیاد رکھی گئی ہے اس کی، علی التقوی تقوی پر، اللہ کے خوف پر، من اول یوم پہلے دن سے، احق وہ زیادہ حق رکھتی ہے، ان تقوم فیہ کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی آپ اس میں تشریف لے جائیں، اس میں نماز پڑھیں۔ اور یہ مسجد قباء تھی مشہور روایت کے مطابق، اور آپ کو اس سے بڑی محبت تھی، آپ اکثر ہفتے میں تشریف لے جاتے تھے ایک مرتبہ، اور اکثر سنیچر کے دن جاتے تھے اور وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا جو گھر سے وضو کر کے چلے اور اس مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا، اور عمرہ بھی جو اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں، یحبون ان یتطہروا جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں، ان کے جسم پاک، ان کے دل پاک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے مصلیین، وہاں کے نمازیوں کو پوچھا کہ کیسے پاک رہتے ہو تم، کہ اللہ نے تمہاری پاکی کی تعریف کی،
تو انہوں نے اندر کی پاکی کے علاوہ ظاہری پاکی کیا بتائی کہ ہم ظاہری طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرنے کے ساتھ ساتھ پانی سے اچھی طرح استنجا کریں. آپ نے فرمایا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہی اللہ کو بہت پسند ہے. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو. افمن اسسا، فرمایا آپ مقابلہ کرو اس مسجد کا اور اس بلڈنگ کا، وہ سازش گھر کا. افمن، تو کیا وہ آدمی، من جس نے اسسا بنیاد رکھی، بنیانہ ہو اپنی عمارت کی. بنیان کے معنی بنیاد یا پنت نہ کیجیے، بلکہ بنیان کے معنی عربی میں عمارت. جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی علی تقوی من اللہ، اللہ سے تقوی پر، ورضوان، اور اللہ کی رضامندی پر بنیاد رکھی. خیر، کیا وہ بہتر ہے، ام من، یا وہ بہتر ہے اسسا جس نے بنیاد رکھی بنیانہ ہو اپنی عمارت کی علی شفا جرف ہار، جرف کے کنارے پر. یہ جرف کیا لفظ ہے اس کو سمجھیں. اردو میں اس کے لیے مشہور کوئی لفظ ہے نہیں. کسی نے کنگر ترجمہ کیا اور ابھی میں نے دیکھا ایک صاحب نے ترجمہ کیا ڈھانگ، لیکن اصل میں اس کے لیے لفظ مل نہیں رہا ہے. دریا کے پاس کی وہ جگہ کہ جس کو نیچے سے پانی گراتا رہے تو اوپر سے کافی آگے تک اور نیچے سے دریا نے کھائی ہوئی ہو، اس کو ہم دندہ کہتے ہیں. اب یہاں کی زبانوں میں آپ سمجھیں تو اردو والے کبھی کنگر ترجمہ کرتے ہیں، کسی نے ڈھانگ ترجمہ کیا. اس کے کنارے پر بنیاد رکھی، یعنی وہ گرنے والا کنارہ، آخری کنارہ جس کے نیچے ہے ہی نہیں کچھ. ہارن، جو کنارہ بھی کیسا ہے، گرنے والا. فنہار بھی، تو وہ عمارت لے کر کے گر پڑی اس آدمی کو، مگر گری بھی کہاں، دریا میں نہیں گری. فی نار جہنم، جہنم کے کنارے میں، جہنم کی آگ میں لے گری اس کو. اللہ اکبر. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اوپر مسجد زرار کو مسجد کہا پہلے، چونکہ نام انہوں نے وہی دیا تھا اس کا، لیکن اس کے بعد نیچے فرمایا یہ بنیان عمارت ہے، مسجد کہاں ہے. لا یزال بنیانہم، یہ آیات آپ کو راستے میں ہی آپ پر نازل ہوئیں. ایک مقام پر نازل ہوئیں، وہاں سے ایک منزل مدینہ رہ گیا تھا، تو اس راستے سے ہی آپ نے 4 صحابہ کرام کو بھیجا کہ اس مسجد کو جلا کر کے راہ کر دو. حضرت عادی بن معن اور وحشی بن حرب، وہی وحشی بن حرب جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، مگر اللہ نے ایمان قبول فرمایا. دیکھیے کہاں پہنچے ہیں. عدی بن معن، وحشی بن حرب، عامر بن سکن، مالک بن دخشم. مالک بن دخشم کا اور عامر بن سکن کا نام سب نے نقل کیا. 2 کا نام بعض نقل کرتے ہیں بعض نہیں کرتے، میں نے اس لیے 4 کہا دی. ان 4 کو آپ نے بھیجا، فرمایا آگ لگا دو. انہوں نے آگ لگا دی اور منافق کچھ نہیں کر سکے. کیوں؟ ان کو احساس تھا کہ مسلمان تو رومی حکومت کو شکست دے کے آ رہے ہیں، ہم ان کا کیا مقابلہ کر سکیں گے. خود اپنی شرارت کا احساس تھا، اس لیے کوئی نہیں بولا. لا یزال بنیانہم، اللہ نے فرمایا مسلسل رہے گی ان کی عمارت، اللہ دی بنو، جو انہوں نے بنائی تھی، ریبتن، شک کا ذریعہ، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. عمارت تو جل چکی ہے مگر اور ان کے دلوں میں نفرت اور حسد. دیکھیے یار کچھ بھی تھا مگر نام تو ہم نے مسجد دیا تھا اور اس کو جلا دیا گیا. دیکھو فرمایا یہ ان کے دل میں اسی طرح کھٹکتی رہے گی. الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل. کیوں؟ اس سے کہ لیے کہ اس عمارت سے ان کی بڑی وابستگی تھی، ان کی آرزویں اور امیدیں وابستہ تھیں، سب امیدوں پر پانی پھر گیا. اب جب تک دلوں کے ٹکڑے نہ ہو جائیں تب تک اس کا وہ کھٹکا، وہ کانٹا ان کے دل سے نہیں نکلے گا. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. سبحان اللہ، عجیب انداز ہے قرآن کا. منافق پھر مخلص، منافق پھر مخلص، ساتھ ساتھ میں، تاکہ پتہ چلے کہ منافقوں کا کردار کیسا اور مومن کا کردار کیسا ہوتا ہے. اب مومن کا پھر تذکرہ. ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ایمان والوں سے انفسہم. اور اس آیت کو اوپر وہ آیت جو آئی تھی نا، ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ حالانکہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی، اللہ کے حبیب صلی اللہ اور اس کے حبیب اور ایمان والوں کے سوا کسی کو جگری دوست نہیں بنایا. اس کو اس کے ساتھ جوڑیں کہ یہ سخت حکم کیوں دیا جا رہا تھا. فرمایا اس لیے دیا جا رہا تھا کہ جو ایمان قبول کرتا ہے وہ اصل میں اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے. اب بکا ہوا آدمی کہے کہ دریغ کرے قربانی دینے میں جب ہے ہی نہیں اس کا کچھ،
تو پھر جان کو قربان کرنے میں اور مال کو قربان کرنے میں وہ پس و پیش کرے کیسے ہو سکتا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اشترا خرید لیا من المؤمنین ایمان والوں سے انفسہم ان کی جانوں کو واموالہم اور ان کے مالوں کو بان لہم الجنہ اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے یوں تو میں نے اس کا ربط پیش کیا پیچھے، لیکن اکثر حضرات نے اس آیت کو جوڑا ہے جب بیعت عقبہ ثانیہ میں صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی ابھی ہجرت سے پہلے مدینہ کے صحابہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ قربان کر دیں گے اللہ کے راستے میں، تو بعض حضرات کہتے ہیں یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی تھی۔ یقاتلون، ان کا جان اور مال اللہ نے خرید لیا، کام کیا کریں گے؟ یقاتلون، وہ لڑتے ہیں اللہ کے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فیقتلون، تو وہ قتل بھی کرتے ہیں، ویقتلون، اور قتل ہو جاتے ہیں، یعنی جب تک کہ قتل ہو نہیں جاتے تب تک نہیں سمجھتے کہ ہم کو چھٹی مل گئی۔ وعدن علیہ، اس پر اللہ نے وعدہ کیا ہے، پکا وعدہ۔ وعدن کے اوپر جو زبر ہے یہ اصل میں بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے لفظ چھپا ہوا ہے وعدہم اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ان سے، وعدن علیہ اس کے اوپر پکا وعدہ، حقاً، اور اللہ نے اس کو پکا کیا، بہت پکا، حقہ حقاً، اور اکثر کے بعض کہتے ہیں وعدن کی صفت ہے یہ، لیکن زیادہ بہتر دوسرا جو جلالین نے ترجمہ کیا نا کہ حقہ حقاً، اللہ نے یہ وعدہ کیا اور اللہ نے اس وعدے کو بہت پکا کر کے بیان کیا۔ اور صرف قرآن میں یہ وعدہ نہیں ہے کہ تم جان اور مال کی قربانی دو تم کو جنت ملے گی، یہ وعدہ فی التوراتی، تورات میں بھی ہے، والانجیل، اور انجیل میں بھی ہے، والقرآن، اور قرآن پاک میں بھی ہے۔ اور ان لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے اس موقع پر تورات اور انجیل کی وہ عبارتیں بھی تلاش کر کے پیش کی کہ یہ وعدہ تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ ومن اوفا، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے، بعہدہ، اپنے وعدے کو، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہو سکتا ہے؟ فاستبشروا، تو تم خوشی مناؤ، ببیعکم، اپنی اس تجارت پر، الذی بایعتم بہ، جو تم نے تجارت کی ہے جس چیز کے بارے میں اللہ سے، خوشی مناؤ۔ کیا مزے کی تجارت ہوئی کہ جان بھی اللہ نے دی، مال بھی اللہ نے دیا، لیکن اس کو اللہ کے راستے میں لگاؤ تو اس کے بدلے میں وہ جنت ملے گی جس کے ایک ذرہ بھی دنیا بھر اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے جان اور مال اللہ کو بیچ دی ہے اور اس کے بدلے میں ان کو جنت ملے گی، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کی صفات، التائبون، یہ بہت توبہ قبول کرنے والے، یہ بہت توبہ کرنے والے، یعنی ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، السائحون، لفظی معنی سیاحت کرنا، لیکن چونکہ حدیث میں خود اس کی تفسیر آ چکی ہے، روزہ رکھنے والے۔ سیاحت میں بھی آدمی بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، اور روزے میں بھی بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، اس لیے روزے دار کو بھی سائح کہا گیا۔ السائحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون، اللہ کے سامنے جھکے رہنے والے یا رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون، حکم دینے والے، بالمعروف، نیکیوں کا، والناہون، اور روکنے والے، عن المنکر، برائیوں سے، والحافظون، اور حفاظت کرنے والے، لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی۔ دیکھیے اوپر جتنی صفات آئیں، التائبون 1، العابدون 2، الحامدون 3، السائحون 4، الراکعون 5، الساجدون 6، الآمرون 7، یہاں تک بیچ میں واو نہیں تھی، والناہون، یہاں 8ویں سے پہلے واو آئی، اس کو واو ثمانیہ کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی 8 چیزوں کا اکٹھا تذکرہ ہو تو عرب میں یہی ہوتا ہے کہ 7 چیزوں کو بغیر واو کے لاتے ہیں اور 8ویں کے اوپر واو ہوتا ہے۔ اور عجیب بات ہوتی ہے کہ باقی سب چیزیں جو ہیں وہ آپس میں ملنے والی ہوتی ہیں، لیکن 8ویں اور 7ویں ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ظاہر ہے 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور 9ویں صفت ہے ان کی، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ یہ واو ثمانیہ یہاں آیا ہے، اور واو ثمانیہ آئے گا سورہ تحریم میں، اور واو ثمانیہ آئے گا سورہ کہف میں، اور واو ثمانیہ آئے گا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، وہاں پر سورہ زمر کے آخر میں۔ ما کان للنبی،
نہیں جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ بخشش مانگیں للمشرکین، مشرکوں کے لیے۔ سورت کے شروع میں بھی بتایا گیا بار بار کہ اگر تمہارے رشتہ دار اور عزیز و اقارب اللہ کے دین کے دشمن ہیں تو ان کو دشمن ہی سمجھو، ان کے ساتھ دوستوں کے جیسا تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سورت کے آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے اور وہ کفر پر تھے تو کیا اس کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکتے، عام لوگوں کی بات ہی کیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جائز نہیں نبی کے لیے کہ وہ بخشش مانگے مشرکوں کے لیے، تو اشارہ کس جانب ہے؟ تقریباً تمام مفسرین کہتے ہیں کہ آپ کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہوا اور آپ چاہتے تھے کہ جب تک آپ نے فرمایا تھا، بلکہ جب تک مجھ کو منع نہیں کیا گیا میں چچا کے لیے دعا کروں گا، آپ کو منع کرنے کے لیے آیت نازل ہو گئی، فرمایا نہیں آپ دعا نہیں کر سکتے۔ اور ان روایتوں کے مطابق یہ بات بالکل یقینی ہے کہ ابو طالب کا کفر پر انتقال ہوا۔ بخاری کی روایت ہے آخری موقع پر آپ اس کو دین کی دعوت دینے کے لیے گئے، لیکن وہاں ابو جہل اور دوسرے کچھ کافر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ چاہتے تھے یہ اٹھیں اور میں چچا کے کان میں آخری وقت میں الگ سے پیار سے ملاقات کر کے بات کہوں، لیکن وہ سمجھ گئے، وہ بھی نہیں اٹھے۔ پھر ان کی موجودگی میں آپ نے دین کی دعوت دی اور چچا کچھ مائل ہوئے دین کی طرف، لیکن ابو جہل نے کہا یا غدرو، او غدار، اس موقع پر قومی دھارے سے الگ ہوتا ہے، کیا تم باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا؟ تو ابو طالب کی زبان سے جو آخری الفاظ نکلے وہ یہی تھے کہ میں اپنے باپ ابو طالب کے وہ عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ اگر مجھے قوم کے تانے کا ڈر نہ ہوتا لأقررت عینیک، میں آپ کی دونوں آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اور پھر جب آپ اٹھ کے آگے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے انتقال کی خبر آپ کو دی، تو آپ اس کے انتقال میں نہیں شامل ہوا، آپ نے فرمایا فواری۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جملے بھی بہت عجیب، ان عمک الضال قد مات، آپ کا گمراہ چاچا مر گیا ہے، انہیں کا میرا باپ گمراہ مرا، آپ کا گمراہ چاچا مر گیا ہے۔ ما کان للنبی، جائز نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، والذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان یستغفروا، کہ وہ بخشش مانگے، للمشرکین، مشرکوں کے لیے۔ چنانچہ جس کا رشتہ دار مشرک ہو، نہ ایصال ثواب کرنا جائز، نہ اس کی نماز جنازہ جائز، نہ اس کے لیے بخشش کی دعا جائز۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ ہوں ان کے اولی قربا، رشتے والے، قربا کے معنی رشتہ، اولی کے معنی والے، من بعد ما تبین، اس کے بعد کہ واضح ہو چکا، لہم ان کے لیے، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنم والے ہیں۔ مطلب جب تک زندگی باقی ہے تب تک ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور اس کی دعا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خدایا ان کو ایمان عطا فرما تاکہ ان کے گناہ معاف ہوں۔ جب وہ کفر پر مر گئے تو ان کا جہنمی ہونا پکا ہو گیا، اب نہیں دعا کر سکتے۔ اس پر اشکال ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے والد کے لیے دعا کرتے تھے، جبکہ ان کے والد تو آخری وقت تک ایمان نہیں لائے۔ فوراً جواب، وما کان استغفار، اور نہیں تھا بخشش مانگنا ابراہیم علیہ السلام کا لأبیہ، اپنے ابا کے لیے، الا عن موعدۃ، مگر ایک وعدے کی وجہ سے، وعدہ، جو وعدہ انہوں نے کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا انہوں نے، ایاہ، اس سے، اس وعدے کی وجہ سے وہ اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، لیکن وہ بھی کب تک کرتے تھے؟ جب تک باپ زندہ تھا۔ جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ وہ تو کفر پر مر گیا، فلما تبین، جب واضح ہوا، لہو، ان کے لیے، انہ عدو للہ، کہ وہ عدو للہ، اللہ کا دشمن ہی رہا، یعنی کفر پر مر گیا، تبرأ منہ، تو وہ بری ہو گئے اس سے۔ اور تب تک دعا کیوں کرتے تھے؟ اسی باپ نے تو ان کو دھمکی دی تھی، لأرجمنک، تجھے پتھر مار مار کے ماروں گا، وہجرنی ملیا، مجھ سے دور ہو جا، دفع ہو جا۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام اس سے ایسے وعدے کیوں کرتے تھے؟ فرمایا ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لأواہ، بہت زیادہ نرم دل تھے، اس لیے حلیم، بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے۔ اور اواہ کا معنی اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے، مگر بعض حضرات نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا، بہت اچھا لگا، اواہ، ٹھیٹھ اردو کا ترجمہ ہے، وہ بہت زیادہ آہیں بھرنے والے تھے، حلیم، بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے۔ وما کان اللہ لیضل، اور اللہ نے یہ بات کیوں بتا دی ایمان والوں کو؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ
ما کانا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا لیضل کہ وہ گمراہ کر دے قومن کچھ لوگوں کو بعد اذ ہداہم اس کے بعد کہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی حتی یتبینا یہاں تک کہ واضح کر کے بیان کر دے اللہ لہم ان کے لیے ما وہ باتیں یتقون جن سے وہ بچیں گے۔ تو ایمان والوں کو اس سے بچنا تھا کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے بتا دی ایمان والوں کو۔ ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء ہر ایک چیز کو علیم جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یہ بڑا سخت حکم ہے کہ کسی کا باپ بھی شرک کرتا ہوا مر جائے اس کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے۔ یہ حکم کیوں دیا اللہ نے؟ فرمایا اللہ کے کیوں کی کوئی بات ہے؟ اللہ شاہ مطلق ہے، قادر مطلق ہے، جو چاہے حکم دے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو اسی کا ہے ملک السماواتی اسی کی ہے آسمانوں کی بادشاہی والارض اور زمین کی بادشاہی، یحیی وہ زندگی دیتا ہے، ویمیتو اور وہ موت کا مالک ہے، موت دیتا ہے۔ تو جس کی یہ شان ہو وہ جو چاہے حکم دے، اس نے موت اور زندگی اس نے زندگی دی اور انہوں نے مان کر نہیں دیا اللہ کو۔ وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی کوئی کام بنانے والا ولا نصیر اور کوئی مدد کرنے والا۔ اب ان تین حضرات کا تذکرہ آتا ہے جن کا معاملہ پیچھے چھوڑا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے تمہید۔ لقد تابا یقیناً اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی علی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی توجہ، ویسے لفظی معنی توبہ قبول کی لیکن مراد توجہ، والمہاجرین اور اللہ تعالیٰ نے خاص کرم فرمایا مہاجرین پر، والانصاری اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا انصار پر۔ کون انصار اور مہاجرین؟ الذین اتبعوہ وہ مہاجر اور انصار الذین جنہوں نے اتبعو پیروی کی جو پیچھے چلے ہو ان کے کن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کب فی ساعت العسرتی تنگی کی گھڑی میں۔ اللہ اکبر کیسی تنگی کی گھڑی تھی غزوہ تبوک، وہ تو سفر کے احوال پڑھیے گا، تھوڑے بہت میں نے سراج منیرہ میں ذکر کیے ہیں۔ ایسا وقت بھی آیا بیچ میں کہ جب اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی اوجڑی کو نچوڑ کر کے اس کا پانی پی کر کے زندگی کو بچایا گیا، کیسے حالات آئے، اللہ اکبر۔ ایک ایک اونٹ کے ساتھ میں 10 لوگ چپکے ہوئے جو باری باری سوار ہوتے تھے، کتنا مشکل سفر، 900 یا 1000 کلومیٹر، اللہ اکبر، اور لک دک صحرا۔ آج گاڑیوں پہ سفر کرنا وہاں مشکل ہے، ہر طرف ریت ہی ریت، تو اس وقت میں کیسا سفر کیا ہوگا۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، من بعد ما اس کے بعد کہ، ما کا معنی کہ، کاد یزیغ قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جائیں، قلوب فریق کچھ لوگوں کے دل، منہم ان میں سے، ایمان والوں میں سے ہی۔ شروع میں کچھ لوگ پریشان ہو گئے تھے، جیسا کہ شروع کی چند آیتوں کو میں نے بتایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا، کہ اس کا تعلق ایمان والوں سے ہے۔ پریشان تھے کیسے جائیں، ثم تاب علیہم پھر اللہ نے توجہ فرمائی ان کے اوپر تو ان کو بھی جانے کی توفیق ہو گئی۔ انہ بہم بے شک اللہ تعالیٰ بہم ان کے ساتھ رؤوف بہت نرمی کرنے والا ہے، تبھی تو اس خیر کی اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان پر بھی اللہ نے توجہ فرمائی، توبہ قبول فرمائی۔ وعلی الثلاثۃ اور 3 حضرات پر اللہ نے توجہ فرمائی، ان کی توبہ فرمائی، قبول فرمائی۔ الذین خلفوا جن کو پیچھے چھوڑا گیا تھا، یہ معنی بھی صحیح، اور امام بخاری نے ترجمہ کیا جن کے معاملے کو پیچھے چھوڑا گیا تھا، یہ بھی صحیح، جن کا معاملہ پیچھے چھوڑا گیا تھا بعد میں فیصلہ ہوگا۔ 50 دن کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور ان میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ بخاری شریف میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، وہ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے گا کیسے کیسے حالات ان 50 دنوں میں ان پر گزرے۔ حتیٰ قرآن پاک نے ایک جھلک دکھائی اس کی، یہاں تک کہ اذا ضاقت جب تنگ ہو گئی علیہم ان پر الارض زمین، بما رحبت کشادہ ہونے کے باوجود۔ یہ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ میرے الفاظ کی ترجمانی، میں جب مدینے کو دیکھتا تھا تغیرت الارض، مجھے ایسا لگتا تھا یہ کوئی اور جگہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے اپنا دیس پردیس معلوم ہوتا تھا، میں جانے پہچانے لوگوں کے سامنے جاتا تھا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ وضاقت علیہم اور تنگ ہو گئے ان پر انفسہم ان کی جانیں، مطلب ان کو اپنا آپ بھاری معلوم ہونے لگا۔ وظنوا اور انہوں نے پکا یقین کیا ان لا ملجا
کہ کوئی پناہ لینے کی جگہ نہیں من اللہ، اللہ سے بچ کر کے، الا الیہ، مگر اسی کی طرف۔ اللہ کے بھگوڑے کو کہاں پناہ مل سکتی ہو؟ تو اللہ کے ہی دامن میں، اسی کے در پر جھک جانے سے پناہ ملتی ہے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں، چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی، اور یہ امت کے لیے مثال بن گئے کہ اگر خطا ہو جائے کبھی تو یوں توبہ کی جاتی ہے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ان تین حضرات کی توبہ کے بعد اس پر تبصرہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ اگر ذرا بھی تقوی میں کمزوری آئے گی تو اسی طرح لغزشیں ہو سکتی ہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو، چپکے رہو ایمان والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ رہنے سے تم کو بھی سچائی کی توفیق ہو جائے گی اور ایسی غلطیوں سے تم بچ جاؤ گے۔ لیکن اس کے لیے نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تین حضرات جو ہیں جھوٹوں کے ساتھ رہتے تھے اس لیے تنبیہ کی جا رہی ہے، نہیں، وہ تو سچے تھے۔ اور ان میں سے دوسرے دو حضرات یعنی ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ تو بدری صحابی ہیں، اور کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں بدر میں تو حاضر نہیں ہو سکا تھا مگر اس کے علاوہ کبھی پیچھے نہیں رہا۔ ما کان لأہل المدینۃ، یہ سخت حکم کیوں تھا؟ فرمایا اس لیے کہ میرے حبیب جا رہے تھے اتنا لمبا سفر کر کے، تو جن پر تمہارا ایمان ہے وہ یہ مشقتیں برداشت کریں اور تم گھروں میں بیٹھے رہو۔ ما کان، جائز نہیں تھا، لأہل المدینۃ، مدینہ والوں کے لیے، ومن، اور ان لوگوں کے لیے، حولہم، جو ان کے ارد گرد تھے، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، ان یتخلفوا، کہ وہ پیچھے رہیں، عن رسول اللہ، اللہ کے رسول سے، ولا یرغبوا، اور جائز نہیں تھا کہ وہ رغبت دیں، بانفسہم، اپنی جانوں کو، ترجیح دیں اپنی جانوں کو، عن نفسہ، ان کی جان کے مقابلے میں، وہ تو مشقتیں برداشت کریں اور یہ اپنی آسائش کے لیے گھر میں بیٹھے رہیں، جائز نہیں تھا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس راستے میں وہ ثواب اور وہ مراتب ملنے والے ہیں کہ جن کا تصور کر کے ایمان والا کبھی پیچھے رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا کیا مرتبے ملنے والے تھے؟ ذالک، یہ حکم اس لیے بھی انہم، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں، لا یصیبہم، نہیں پہنچتی ہے ان کو، ظمأ، کوئی پیاس، ولا نصب، اور کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، اور کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ آگے آ رہا ہے یہ پیاس لگنا، بھوک لگنا، تھکاوٹ ہو جانا، تھک جانا، یہ تو ایک نارمل چیزیں ہیں، فطری چیزیں ہیں، لیکن فرمایا ان کے اوپر بھی ثواب لکھا جاتا ہے ان کے لیے۔ کسی کو بھوک لگ گئی اس پر ثواب، کسی کو پیاس لگی اس پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ ولا یطؤون، اور وہ نہیں پار کرتے ہیں، موطئن، کوئی وادی، کوئی پار کرنے کی جگہ، یغیظ، ویسے لفظ معنی یطؤون، روندتے نہیں ہیں، اپنے پاؤں سے مسلتے نہیں ہیں کسی جگہ کو۔ یغیظ الکفار، غصہ دلاتی ہے وہ جگہ کافروں کو، جب کسی وادی سے گزرتے ہیں اور اللہ کے دشمن، اللہ کے نافرمان دیکھتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے، یہ ان کو غصہ آتا ہے مگر ثواب ان کو ملتا ہے۔ ولا ینالون، اور نہیں وہ حاصل کرتے، من عدو، دشمن سے، نیلن، کوئی حاصل کرنے کی چیز، یعنی کوئی غنیمت لیتے ہیں تو غنیمت ملنے میں تو ان کا فائدہ ہے مگر اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ الا، اب یہاں سے آیا، یہ تمام چیزیں نہیں پہنچتی ہیں، الا، مگر کتبہ، لکھا جاتا ہے، بھی، لہم، ان کے لیے، بھی، اس کی وجہ سے، عمل صالح، ایک نیک عمل، ہر کام کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے ان کے لیے، سبحان اللہ۔ حالانکہ یہ وہ کام ہیں جو قدرتی طور پر ہوتے ہیں، غنیمت لی، اپنا فائدہ، لیکن اس پر بھی ثواب لکھا گیا کہ اس نے غنیمت حاصل کی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے نیکوں کے عمل کو۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور اس راستے میں نکل کر کے، لا ينفقون، نہیں خرچ کرتے وہ، نفقتاً، کوئی خرچ کرنے کی چیز، صغیرتاً، چھوٹی ہو، ولا کبیرہ، اور نہ کوئی بڑی چیز، یعنی اس راستے میں اپنے اوپر بھی کوئی چیز خرچ نہیں کرتے، اپنے دوستوں پر خرچ نہیں کرتے، مگر کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ثواب ملتا ہے۔ ولا یقطعون، اور نہیں وہ پار کرتے، کراس کرتے، وادین، کسی وادی کو، الا کتب لہم، مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے، اوپر گزر چکا، عمل صالح، ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے، کتبہ کا نائب اوپر، ان کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، یوں ہی دوڑ لگائی، اس دوڑ پر بھی نیکی، لیجزیہم اللہ، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے ان کو، احسن ما کانوا یعملون،
ان اچھے اچھے کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ بڑا اہم مقام ہے احسن کا، عام آدمی نہیں سمجھ پڑے گا۔ ایک ہے حسن، حسن کے معنی اچھا، اور احسن کے معنی سب سے اچھا۔ تو سب سے اچھے کاموں کا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، تو کیا جو سب سے اچھے نہیں، کم درجے کے، ان پر جزا نہیں ملے گی؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ مراد یہاں پر ہے کہ مومن کے کام بہت اچھے ہونے چاہیے۔ اور آسان بات یہ ہے جو یاد رہے کہ احسن معنی میں حسن کے ہے، کہ ان کے جتنے بھی نیک کام ہیں ان سب کے اوپر اللہ ان کو جزا دیتا ہے، اور مومن کا سارے نیک کام بہت اچھے نیک ہوتے ہیں۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ ایسی ترغیب دی گئی، ایسی فضیلت بیان کی گئی کہ اس کا وہی اثر نکلا جو نکلنا چاہیے تھا، وہی اثر ہوا۔ کیا اثر ہوا؟ صحابہ کرام نے ارادہ کر لیا کہ اب تو ہم کبھی رہیں گے نہیں گھروں میں، جب بھی اعلان ہوگا سب کے سب دوڑ پڑیں گے۔ اور بعض حضرات نے تو کہا یہ واقعات بھی پیش آئے، آپ نے کسی سریہ کے لیے فرمایا کہ چند لوگ چلے جائیں، سب کے سب دوڑ پڑے، مدینے میں کوئی ایک بھی رہنے کے لیے تیار نہیں، چونکہ ثواب وہ بیان کیا گیا، اس لیے فوراً فرمایا گیا کہ اللہ کے راستے کا یہ ثواب بے شک ہے، مگر علم کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ اگر سارے چلے جاؤ گے تو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کون حاصل کرے گا؟ اس لیے ایک ترتیب بناؤ، کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جاؤ اور کچھ مدینہ میں رہو تاکہ حضور سے علم حاصل کرو۔ وما کان المؤمنون، اور جائز نہیں مومنوں کے لیے لینفروا کہ وہ نکل پڑیں کافۃً، سارے کے سارے ہی، سارے کے سارے نہ نکل پڑیں اللہ کے راستے میں قتال کے لیے۔ فلولا نفر، تو کیوں نہیں ایسا ہوا، نفرا نکلتے، من کل فرقۃ، ہر ایک بڑی جماعت میں سے، منہم ان میں سے، طائفۃ ایک چھوٹی جماعت۔ اور امام بخاری نے کہا کہ طائفۃ ایک آدمی پر بھی بولتے ہیں، یعنی خاندان میں سے ایک آدمی چلا گیا تو اس کو بھی کہیں گے ایک طائفہ چلا گیا۔ لیتفقہوا، تو یہ کچھ لوگ کیوں رہے پیچھے، لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں، فی الدین، دین کے بارے میں سمجھ حاصل کریں، بڑی گہری معلومات حاصل کریں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ وہ ڈرائیں قومہم، اپنی قوم کو، اذا رجعوا، جب وہ قوم لوٹ کر آئے گی، الیہم، ان کی طرف، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی بچ جائیں اور وہ بھی ڈریں، ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ اس بیچ میں کیا کیا نئی علم کی باتیں آئیں، وہ بھی ان باتوں کو سیکھ لیں۔ یہ تو میں نے ترجمہ کیا لینفروا کا فائل بنا کر ان کو کہ جو اللہ کے راستے میں نکلیں جہاد کے لیے۔ اور بعض حضرات نے یوں بھی کہا کہ اگر اپنے علاقے میں علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے تو پھر یوں ہونا چاہیے کہ ایک جماعت اپنے علاقے میں رہے اور ایک جماعت علم حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ یا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جانا بہت ضروری ہے، مگر علم کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ سارے کے سارے لوگ اگر اسی راستے میں چلے گئے اور کسی ایک نے بھی علم نہیں حاصل کیا تو امت تو کل جاہل ہو جائے گی، اگلی نسل کو علم کون دے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قاتلوا، تم جنگ کرو، الذین، ان لوگوں سے، یلون، جو قریب ہیں، جو ملے ہوئے ہیں، کم، تمہارے ساتھ، من الکفار، کافروں میں سے۔ کیا مطلب؟ اب ترتیب بتائی جا رہی ہے ایمان والوں کو کہ بے شک تم رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے، مگر ترتیب ہونی چاہیے۔ ترتیب کیا ہو کہ سب سے پہلے تو حرم، اس کو خالی کرو اور اس میں کوئی غیر ایمان والا جانے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد جزیرۃ العرب، اس کو توحید کا مرکز بناؤ۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں کو دعوت دو، ان تک پہنچو۔ وَلْيَجِدُوا، اور چاہیے کہ پائیں وہ، فیکم، تمہارے اندر، غلظۃً، سختی۔ سختی کا مطلب بد اخلاقی نہیں، الیاذ باللہ۔ سختی کا مطلب کہ ہر اللہ کے دشمن کافر کو یہ پکا یقین ہو کہ مسلمان دین کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کو یہ لگے کہ کوئی بات نہیں، ہم ان کو تھوڑی سی ترغیب دیں گے تو یہ ہماری مورتیوں کے آگے بھی جھک جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب اترتی ہے کوئی صورت، فرمایا یہ حکم تو آیا لیکن اب منافقوں کی پہچان سنو۔ وَإِذَا مَا، اور جب بھی، انزلت، اتاری جاتی ہے، سورتن، کوئی صورت، فمنہم، تو ان میں سے کچھ لوگ ہیں، کن میں، منافقوں میں سے، من یقول، جو کہتے ہیں، ایکم، کون ہے تم میں سے، زادت، بڑھا دیا ہے، ہو، اس کو، حاضی ہی، اس صورت نے، ایمانا، ایمان کے اعتبار سے۔ ملا کر ترجمہ کیجئے، تم میں سے کس کس کے ایمان میں اس صورت سے اضافہ ہوا؟ یہ طنز تھا ان کا۔ اس سے پہلے سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے کہ ایمان والوں کا ایمان اللہ کی آیتیں سن کر بڑھ جاتا ہے،
तो मुनाफिक मजाक उड़ाते थे, भाई ये नई सूरत नाजिल हुई, बोलो किस किस के ईमान में इजाफा हुआ, ज़रा तोल कर देखो। फ़अम्मल्लज़ीना, अल्लाह ने फरमाया रहे वो लोग, अल्लज़ीना आमनु, जो ईमान लाए, फ़ज़ादतहुम, तो ज़रूर वो सूरत बढ़ा देती है, हम उनको ईमान के एतबार से, वहुम यस्तबशिरून, और वो नई सूरत के उतरने पर खुश होते हैं। वअम्मल्लज़ीना, और रहे वो लोग, फ़ी क़ुलूबिहिम मर्ज़, जिनके दिलों में बीमारी है, मुनाफिक, फ़ज़ादतहुम, तो ये सूरत ज़्यादा करती है, हम उनको रिजसन, गंध में, इला रिजसिहिम, उनके पुराने गंध के साथ साथ, मतलब पहले से उनके दिल के अंदर मुनाफिकत भरी हुई थी, अब जब दोबारा सख्त हुक्म आया और ख़ास तौर से उनकी किसी मुनाफिकत से पर्दा उठाया गया, तो और ज़्यादा हसद आया, और ज़्यादा गुस्सा, और ज़्यादा नफरत। वमातू वहुम काफिरून, फिर मर गए वो इस हाल में कि वो काफिर ही थे। अवला यरौना, सूरत से कैसे सबक हासिल करेंगे? फरमाया हर साल इन पर कोई ना कोई आजमाइश आती है, उस आजमाइश से भी कोई सबक हासिल नहीं करते। अवला यरौना, और क्या नहीं देखते हैं ये मुनाफिक, अन्नहुम, कि वो युफ्तनून, आजमाए जाते हैं, फी कुल्ली आमिन, हर साल, मर्रतन औ मर्रतैन, एक बार या दो मरतबा, मतलब हर साल अल्लाह के रास्ते में निकलने का हुक्म दिया जाता है, फिर ये पीछे रहते हैं, फिर रुसवा होते हैं, या हर साल कोई ना कोई ईमान वालों पर परेशानी आती है, फिर अल्लाह ताला ईमान वालों को गालिब करता है और इनकी आरजुओं पर पानी फिर जाता है, कोई सबक नहीं हासिल करते। सुम्मा ला यतूबून, फिर भी तौबा नहीं करते, वला हुम यज़क्करून, और ना वो नसीहत हासिल करते हैं। वइज़ा मा उनज़िलत सूरा, और जब ये आपकी मजलिस में होते हैं, पस मंज़र इसका, और कोई सूरत उतरती है, वइज़ा मा, और जब उनज़िलत, उतारी जाती है, सूरतुन, कोई सूरत, नज़रा, देखते हैं, बाज़ुहुम, उनमें से बाज़, इला बाज़, बाज़ की तरफ, एक दूसरे की तरफ कनखियाँ मारते हैं, आंखें मारते हैं, इशारा करते हैं, क्या कहते हैं? हल यरा, क्या देखता है तुमको, मिन अहदिन, कोई देख तो नहीं रहा है। क्यों? सूरत नाजिल होती है, उसमें मुनाफिकों के किसी राज से पर्दा उठता है, फिर वो रुसवा और जलील होते हैं, वो इस बात को सुनना नहीं चाहते, तो एक दूसरे को कहते हैं कोई देख तो नहीं रहा है, तो फिर वो कहते हैं नहीं कोई नहीं देख रहा। सुम्मन सरफू, फिर वो वापस पलट जाते हैं, चुपके से भागते हैं। फरमाया भागे नहीं, सरफ अल्लाह कुलूबहुम, फेर दिया अल्लाह ने कुलूबहुम, उनके दिलों को, अल्लाह ने इनको वापस कर दिया, इनके दिल फिर गए, उनके दिल में कोई बात आती नहीं। क्यों? बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, इसलिए कि ये ऐसे लोग हैं जो समझते ही नहीं हैं कि नफ़े और नुकसान की क्या चीज़ है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहु अकबर। हर सूरत का खात्मा कैसे होता है? हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब सूरज शुरू होती है तो ऐसा लगता है जैसे सूरज चढ़ रहा है, और जब सूरज ख़त्म होती है तो ऐसी बात बयान की जाती है कि जैसे खाने के आखिर में कोई ऐसा लुक़मा दे मिले कि आदमी उंगलियां चाटता रह जाए कि यार ये लुक़मा हो। ऐसी बात आखिर में बयान की जाती है कि आदमी हक्का बक्का ही रह जाए, और सूरत ख़त्म हो गई, अभी तो और मुझे सुनने का मज़ा आ रहा था, और पूरी सूरत का उसमें निचोड़। ये सब बातें क्यों कही गई है? सारी दुनिया के लोगों सुनो, लक़द, यकीनन, जाआ, आ चुके, कुम, तुम्हारे पास, रसूलुन, एक अजीम शान रसूल, मिन अनफुसिहिम, जो तुम ही में से हैं, इंसानों में से हैं, अरबों में से हैं, मक्का के लोगों में से हैं, कुरैशियों में से हैं, हाशियों में से हैं। अजीज़ुन अलैहि, कैसे रसूल हैं? अजीज़ुन, गरां गुजरता है, मुश्किल गुजरता है, अलैहि, उन पर, मा अनित्तुम, तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना, तुमको कोई तकलीफ हो उनको बर्दाश्त नहीं होता है। मुसीबत तुम पर आए मगर गरां उनको गुजरता है, परेशान वो होते हैं। हरीसुन अलैकुम, वो तुम पर बहुत ज़्यादा लालची हैं, किस बात की? कि किसी तरह तुम ईमान कबूल करके जहन्नम में जाने से बच जाओ। और जो जो ईमान लाते हैं बिल मुमिनीना, ईमान वालों के साथ, रऊफ़ुन, वो बहुत नरमी करने वाले, रहीमुन, वो बहुत मेहरबानी करने वाले हैं। ऐ सारी दुनिया के लोगों, ये पैगंबर आ चुके हैं, अब जिसका दिल चाहे तो लपक जाए इनकी तरफ और चिपक जाए इनसे और अपने आप को जहन्नम से बचाए, और अगर कोई नहीं चिपकेगा, नहीं इनकी तरफ कदम बढ़ाएगा, फ़इन तवल्लौ, बस अगर वो मुंह मोड़ेंगे, फ़कुल, तो आप फरमा दीजिए, हस्बी अल्लाह, काफ़ी है मेरे लिए अल्लाह, अल्लाह तुम्हारा मोहताज नहीं है, ना मैं तुम्हारा मोहताज, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी। ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके, अलैहि तवक्कलतु, मैंने उसी पर भरोसा किया, वह रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और वो अज़मत वाले अर्श का मालिक है।
کسی نے بڑی خوب بات کہی، سورت کے آخر میں آپ کا تذکرہ اور سورت ختم، کہتے ہیں سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، آپ کو مانگا، اس کے بعد کچھ نہیں مانگا، آپ مل گئے، بس اب سب کچھ مل گیا۔